جی آ رہی ہے. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب گردان پڑھتے ہیں نا کہ بھئی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا وغیرہ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں آج ہم ذرا پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ضربا کو کہاں سے بنایا گیا ہے، کس سے بنایا گیا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ ضربا کو ضربن سے بنایا گیا ہے. بھئی ضربن جو ہے نا یہ ماضی ہے، آپ ضربن مصدر ہے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ جو عرب ہیں، عرب کیا کرتے ہیں کہ ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدر سے بنتی ہے ماضی. مصدر سے کیا بنتی ہے؟ ماضی. پھر ماضی سے بنتا ہے مضارع، پھر مضارع سے بنتا ہے اسم فاعل، پھر اسم فاعل سے بنتا ہے اسم مفعول، پھر فعل جہد سے بنتا ہے فعل جہد بنتا ہے فعل مضارع سے، امر بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، نہیں بھی فعل مضارع سے بنتی ہے. آگے پھر اسم ظرف ہے وہ بھی مضارع سے بنتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ یوں جو ہے نا کیا ہے کہ سارے کے سارے وہاں سے بنتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی عرب جو ہے نا کو ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں. اس لیے کہا گیا، کیا کہا گیا ہے کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے بنایا ماضی کو. کس طرح بنایا؟ کہتے ہیں کہ ضربا کو ضربن سے بنایا گیا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا گیا. ضرب میں دیکھو اپنے یہ جو ضاد ہے یا ضاد جو بھی ہے، دیکھو کہ یہاں پر اس کو کیا کیا گیا ہے، یہ مفتوح ہے تو ادھر بھی جو ہے مفتوح چھوڑا گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرے حرف کو فتح دیا گیا. دوسرے حرف پر فتح نہیں تھا، ضربن اس کو جزم تھا. دوسرے حرف پر جو ہے نا کیا ہے کہ فتح نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب اور اس کے بعد تیسرے حرف کو مبنی بر فتح کیا گیا. کیوں بھئی؟ کہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے. اور تنوین تمکن جو کہ اسمیت کی علامت ہے اس کو حذف کیا گیا، کیونکہ تنوین اسم کی علامت ہے اور فعل جو ہے نا کیا ہے کہ اسم کی علامت کو قبول کرتا ہی نہیں، تو اس لیے ضربن سے ضربہ ہوا. جی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ جی فیروز صاحب. استاد اس تنوین تمکن سے مطلب کہ کون سی تنوین ہوتی ہے؟ 2 زبر والی ہوتی ہے کیا؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر وغیرہ ہوتی ہے. تنوین تمکن جو ہے نا یہ متمکن کی علامت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسم متمکن کی علامت ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جی بعد جی آگے ضربا. اب ضربا تو بن گیا نا، اب ہم نے ضربا بنانا ہے. تو کہتے ہیں ضربا کو ضربا سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ الف جو کہ ضمیر بارز مرفوع متصل اور فاعل کی علامت ہے، ضربا کے آخر میں لائی گئی تو ضربا سے ضربا ہوا. جی کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سید طاہر صاحب. جی جی جی. ہاں. اچھا آگے ضربو کو ضربا سے بنایا گیا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی واو جو کہ ضمیر متصل اور جمع مذکر فاعل کی علامت ہے. جمع مذکر اور فاعل کی علامت ہے. جمع مذکر اور فاعل کی علامت ہے. اب یہ جو اور لکھنا تھا یہ میں نے اور لکھنا تھا ادھر، اور یہ جو ہے کہ غلطی سے ادھر آ گیا. تو برحال یعنی ضمیر متصل جمع مذکر اور فاعل کی علامت ہے، ضربا کے آخر میں لائی گئی تو ضربا سے ضربو ہوا. ٹھیک ہے جی. ضربا سے کیا ہوا؟ ضربو ہوا. اچھا ضربت، یہ ضربت جو ہے نا ضربت کو ضربا سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ تائے ساکنہ جو کہ صرف تانیث کی علامت ہے، ضربا کے آخر میں لائی گئی تو ضربا سے ضربت ہوا. ضربتا کو ضربت سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نون جو کہ ضمیر بارز مرفوع متصل اور جمع مؤنث کے فاعل کی علامت ہے، ضربت کے آخر میں لائی گئی تو ضربت سے ضربت نہ ہوا. اب دیکھو ضربت نہ جب ہوا نا تو ضربت پہلے آپ نے پڑھا یہ جو تا ساکنہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے، اور نون بھی یہ تانیث کی علامت ہے. یعنی تا واحد مؤنث کی علامت ہے، نون جمع مؤنث کی علامت ہے. تو اب ایک کلمے میں 2 تانیث کی نشانیاں ہوں اور وہ بھی مختلف قسم کی ہوں، مطلب کہ واحد بھی کلمہ واحد مؤنث بھی ہو اور جمع مؤنث بھی ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کلمہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی ایک کلمہ واحد بھی ہو اور جمع مؤنث بھی ہو. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح ہو نہیں سکتا کوئی کلمہ.
تو پھر کیا کریں گے ہم کہ تانیث کی دو علامات ایک کلمے میں جمع ہو گئی جو کہ ممنوع ہے، تو تائے وحدت کو حذف کیا گیا تو ضربتنا سے ضربانا ہوا، پھر با کو ساکن کیا گیا اس لیے کہ 4 حرکات پے در پے ایک کلمے میں اکٹھا ہونا ممنوع ہے، تو ضربانا سے ضربنا ہوا۔ اب اس کے بارے میں قانون ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے ضربانا 2 حرکتیں، 2 تانیث کی نشانی، 2 تانیث کی علامات جمع ہو گئیں، 4 حرکات پے در پے جمع ہو گئیں، ان کے بارے میں یہ قوانین ہے۔ تو قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں اجتماع 2 علامات تانیث در فعل مطلقاً ممنوع است و در اسم وقت کا یک جنس باشد، کہ بھئی تانیث کی 2 علامات کا فعل میں مطلقاً جمع ہونا ممنوع ہے، اسم میں اس وقت کہ وہ جب ایک جنس کی ہو۔ تو کہتے ہیں اس قانون کا نام ہے ضربتنا والا قانون، اور اس کے 2 احکام ہیں۔ نمبر 1، تانیث کی 2 علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، اور اس حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ نمبر 2، اب یہ شرط بتا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تانیث کی 2 علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی ہوں۔ تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں اور ایک جنس کی ہوں، ایسی مثال پورے کلام عرب میں نہیں ملتی۔ بات ٹھیک ہے، بات سیدھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فائدے کے بعد شرط یہ ہے کہ بھئی یہ فائدہ میں نے بتا دیا نا، اس کے بعد اب شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں۔ اگر تانیث کی علامات جمع نہیں ہوگی، فعل میں جمع نہیں ہوگی، تو وہاں قانون جاری نہیں ہوگا، جیسے ضربت اس میں ایک ہے۔ اس حکم کی موافق مثال جیسے ضربتنا سے ضربانا ہوا۔ اب اس قانون کا دوسرا حکم کہتے ہیں اسم میں تانیث کی 2 علامات کا جمع ہونا اس وقت منع ہے جب وہ ایک جنس کی ہوں، اگر مختلف جنس کی ہوں تو منع نہیں ہے۔ اس حکم کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، شرط یہ کہ تانیث کی 2 علامات اسم میں جمع ہوں، اگر 2 علامات نہیں ہوگی تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ اعتراضی مثال کہتے ہیں جیسے ضاربتن، اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات مختلف جنس کی ہوں، اگر ایک جنس کی ہوگی تو وہاں بھی یہ حکم جاری نہیں ہوگا، جیسے ضربیاتن۔ اب دیکھو یہاں پر جو ہے کہ یہ مختلف جنس کی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ مختلف یعنی کہتے ہیں کہ تانیث کی 2 علامات ایک جنس کی ہوں، مختلف جنس کی ہوگی تو نہیں چلے گا۔ اس حکم کے موافق مثال جیسے ضاربتن سے ضارباتن۔ تو یہ قانون جو ہے نا یہ بیان کیا گیا۔ آپ میں سے کون اس قانون کو پڑھے گا؟ عیسیٰ غزالی صاحب آپ پڑھیے ذرا، اس قانون کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور ایسا پڑھیں کہ سمجھانے کے لحاظ سے پڑھیں۔ جی ہاں، قانون اجتماع 2 علامات تانیث اور فعل مطلقاً ممنوع است، یہ فارسی میں پڑھنی ہے۔ قانون جی فارسی اس پڑھنی ہے، قانون فارسی پڑھنی ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ مطلب یہ کہ اچھے طریقے سے سمجھانا مقصد ہے تاکہ آپ کے جی سمجھ میں آ جائے۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ اجتماع 2 علامات تانیث در فعل مطلقاً ممنوع است ورد اسم کنتناء از کی جنش باشد، اس قانون کا نام ضربتنا والا قانون اور اس کے 2 احکام ہیں۔ اس قانون کا نام ہے ضربتنا اور اس کے جو ہے نا 2 احکام ہیں۔ پہلا ہے حکم، تانیث کی 2 علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے۔ تانیث کی 2 علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، یعنی ایک فعل میں تانیث کی 2 علامات جو ہے جمع نہیں ہو سکتی، منع ہے۔ اس حکم کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل مطلقاً جمع ہوں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تانیث کی 2 علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی ہوں، یعنی کوئی تانیث کی علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی ہوں، مطلقاً جمع ہوں۔ تانیث کی 2 علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں، بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ اوپر لکھا ہوا ہے کہ فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ زین بھائی جی جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تانیث کی 2 علامات ایک فعل میں مطلقاً جمع ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے منع ہے۔ ایک منٹ، صرف تھوڑا اوپر کریں، اس کو اوپر کریں۔ یہ میرے پاس کتاب
پاس کتاب ہے ایک کتاب حسین یا اپنا عیسیٰ یہ سر بطرال نہیں ہے آپ کے نہیں پاس؟ کتاب تو نہیں ہے، مفتی صاحب نے شاید خود ٹائپنگ کی ہوئی ہے. یہ سر بطرال تو بہت مشہور کتاب ہے سر بطرال تو. یہ تو یہ کسی اور کے پاس ہے، یہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. حسن رضا یہ کیوں نہ اس کو ان سے السلام پوچھیں. علیکم. جی خدیجہ بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کون سا بک ابھی پڑھائی ہو رہا ہے؟ یہ صرف ہے سر بطرال ہے. جی اچھا تو کیونکہ میں لیٹ سے آئی ہوں اس وجہ سے. ہاں میں بھی لیٹا ہوں. مگر مفتی صاحب نا اس کا ہمیں سن رہے نہیں ہے مفتی صاحب، شاید انہوں نے مائک کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ نیچے کرتے جا رہے ہیں، نیچے کرتے جا رہے ہیں. یہ بک ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس؟ شاہ صاحب ہے یہ آپ کے پاس سے؟ اچھا میں میری تھوڑی کار آئی ہے، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ایک پڑھتے رہے، میں اور نیچے اس کو اوپر کر دیں، اوپر سے اوپر کر دیں مفتی صاحب، اوپر پہلا پیج نکالے، پہلا پیج پہلے والا جو شروع سے نکالے، شروع سے. یہ میرے خیال سے میرے پاس ہوتی تو میں کھول دیتا. عیسیٰ بھائی یہ میرے پاس بک نہیں ہے پڑھی ہوئی. یہ میں چیک کرتا ہوں ایک منٹ. جی 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 آپ پڑھتے رہیے، آپ پڑھتے رہے نا، آپ عیسیٰ غزالی بھائی آپ پڑھتے رہیں. میں کہہ رہا ہوں شروع سے نکالے ہیں، وہ شروع سے. ہاں جی 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 ہاں جی یہ والا یہاں سے بس ٹھیک ہے ٹھیک. جی جی میں پوچھ رہا تھا کہ جی جی حکم میں تنیس کی دو علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلق المن ہے. شرط یہ ہے کہ تنیس کی دو علامات فعل مطلق جمع ہوں. صحیح ہے صحیح. زین بھائی سر بھائی ریکارڈ ہے. یہ صحیح کہا ہے نا انہوں نے کہا دو علامات جمع ہونا منع ہے، لیکن دو ہاں جی جمع ہیں اس لیے اس کو چینج کریں گے نا. اب دو جمع ہو گئی ہیں، قانون دو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کو چینج جی کیا جائے گا. میں نے اپنی کہیں سے میں خیر کرے میں پوچھ لوں شاہ صاحب کو کی مسئلہ کی ہے. مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں. مفتی صاحب ہیں وہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. میں کلاس لے رہا سی تھوڑی کال آ گئی تو پھر ٹھیک ہے جی. فائدہ تنیس کی دو علامات فعل میں جمع ہوں ایک اور ایک جنس کی ہوں، ایسے مثال پورے کلام عرب میں نہیں ملتی. جی آگے چلیے. فائدہ کے بعد شرط یہ ہے کہ تنیس کی دو علامات فعل میں جمع ہوں. اگر تنیس کی دو علامات نہیں ہوں گی تو وہاں قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے ضربت، اس حکم کی موافق مثال جیسے ضربتنا سے ضربنا. جی جی حکم اس میں تنیس کی دو علامات کا اسم میں جمع ہونا اس وقت منع ہے جب ایک جنس کی ہوں. اگر مختلف جنس کی ہوں تو منع نہیں ہے. اس حکم کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، تنیس کی دو علامات اسم میں جمع ہوں. اگر دو علامات نہیں ہوں گی تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا. اعتراض مثال جیسے ضارباتن. شرط نمبر دو یہ ہے کہ تنیس کی دو علامات مختلف جنس کی ہوں. اگر ایک ہی جنس کی ہوں تو وہاں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. اعتراضی مثال جیسے ضربیاتن. اس حکم کے اچھا موافق مثال یہاں پر سنیے نا، یہاں پر تھوڑا مجھ سے جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے، لکھنے میں مجھے پتہ نہیں چلا. اصل میں لکھنا یوں تھا کہ تانیث کی دو علامات ایک جنس کی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اگر ایک جنس کی نہیں ہوگی تو وہاں پر قانون نہیں لگے گا. یہ میں انشاءاللہ اس کو سیٹ کر کے میں آپ کو بھیج دوں گا. تو آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ شرط یہ ہے کہ تانیث کی دو علامات مختلف جنس کی نہ ہوں، یعنی ایک جنس کی ہوں. ادھر میں نے نہ ہو لکھنا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پر جو ہے یہ تھوڑا بہت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بہرحال کیا شرط کیا ہے کہ تانیث کی دو علامات ایک جنس کی ہوں. اگر ایک جنس کی نہیں ہوگی تو وہاں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. اعتراض مثال جیسے ضربیات. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی سید طاہر صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ سنائیں ذرا اس کو. ہاں شرط یہ مجھے ہے کہ شروع سے سمجھ نہیں آئی. تانیث کی دو علامات اسم میں ایک جنس کی ہوں.
मुख्तलिफ जिन्स की ना हो, ये जो है ना, ये मुझसे थोड़ा गलत से लिखा गया, मैंने लिखा है मुख्तलिफ जिन्स की हो, ये दुरुस्त नहीं लिखा। क्या होना चाहिए, शर्त यह है कि तानीस की दो अलामत एक जिन्स की हो, ठीक है जी, मुख्तलिफ जिन्स की न हो, मुख्तलिफ जिन्स की न हो। अगर मुख्तलिफ जिन्स की होंगी तो वो तो सही है, ठीक है, अगर एक जिन्स की होंगी तो वहां पर ये कानून जारी होगा। दोबारा सुनो, शर्त नंबर 2 ये है कि तानीस की दो अलामत एक जिन्स की हों। अगर एक जिन्स की नहीं होगी, यहाँ पर ये यूं आएगा, अगर एक जिन्स की नहीं होगी तो वहां ये हुक्म जारी नहीं होगा। एतरादी मिसाल जैसे जुर्बयातुन, और इस हुक्म की माफिक मिसाल जैसे जार बतातुन। तो अब देखो कि जार बतातुन में ता भी है, ये ता भी है, दोनों तानीस एक जिन्स की है ना, तो इस वजह से हमने जनता इबादत को हज़फ किया, तो ये जार बातुन बन गया। जी ईसा गजाली साहब। मैं पूछता हूँ कि मुझे तो ये शुरू से समझ गया है, कहना क्या चाह रहे हैं, यानी तनीस की मुख्तलिफ जिन्स और एक जिन्स से क्या मुराद है? सबसे बात ये है ना, देखो ना, अभी ये तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए ना, एक जिन्स के मतलब एक जैसी। एक जैसी मिसाल दे, हाँ। किस तरीके से? पहले देखो कि भाई ज़ारा बतना, ये देखो ना, ज़ारा बतना, ये ज़ारा बतना है ना, इसमें देखो ये भी ता है, ये भी ता है, ये भी तानीस की अलामत है, ये भी तानीस की अलामत है, जी ठीक है ना। अब ये पहले तो आप कायदा समझे ना, कायदा क्या है, कायदा ये है कि फेल में तानीस की दो अलामात का जमा होना तो बिल्कुल मना है, चाहे एक जिन्स की हो या मुख्तलिफ जिन्स की हो, यानी तानीस में, फेल में तानीस की दो अलामात जमा नहीं हो सकती, ठीक है जी। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया? ये ता और नून ये तनीस के अलामात हैं। हाँ देखो ना, ये देखो एक मिनट, ये आपने पढ़ा ना, ऊपर पढ़ा, ये देखे, ये ज़राबत है ना, ज़राबत को हमने ज़राबा से बनाया। बनाने का तरीका ये है कि ताए साकना जो कि सिर्फ तानीस की अलामत है, जी तानीस की अलामत पाई गई, जी जी ठीक है जी। उसके बाद हमने ज़रबना को बनाया है। आगे क्या हमने कहा, हमने यूं कहा कि नून, ये देखो, ये नून, नून जो कि ज़मीर बारिद मरफू मुतअद्दिल जमा मुअन्नस की अलामत है, तो नून भी जी। जमा मुअन्नस की अलामत, ता भी जमा मुअन्नस की अलामत। जी समझ में आई बात? फेल में तनीस हाँ, की कितनी अलामात होती हैं? ये बस ये दो अलामात होती हैं, सिर्फ दो फेल में? वो अल्लाह के बंदे, एक अलामत होगी, या तो वाहिद मुअन्नस की होगी, या जमा मुअन्नस की होगी, या तस्निया मुअन्नस की नहीं, होगी। ये वैसे अलामात टोटल है, अलामात कितनी होती है फेल में? एक फेल में नहीं, वैसे अलामात हैं कितनी? जैसे ता एक अलामत है, नून एक अलामत है, इस तरह। हाँ तो वही, ये 8 तकरीबन है, हाँ, जैन 8 है। हैं, पीछे ये आठ है। नाव मैंने पढ़ा है, नाव भी में फिर के अलामात 8 हैं। फेल के फेल की अलामात अलामत तो 8 आठ हैं। हैं। फेल में हाँ तानीस की अलामात। हाँ, सर, दो होती हैं, दो, एक ता जी दूसरा नून, हाँ जी, सही है सही है सही है। ठीक है ना। जी तो आप ना दूसरी तरफ ना सोचें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझें आप। वो दूसरी तरफ जब जी आप सोचेंगे ना, तो फिर जो मैं समझाऊंगा ना, वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जी हाँ तो अब देखो कि ये एक ता, ये ता, ये तानीस की निशानी है, नून भी तानीस की निशानी। तो ज़ार, अब ये जब हमने इसके आखिर में, ज़ारा बत के आखिर में जब नून मिलाया, तो ये ज़ारा बत ना हुआ, ठीक है ना जी। जब ज़ारा जी बत ना बन गया, तो हमने क्या किया कि तानीस की जब दो अलामत होगी तो हमने ताए बहादत को हज़फ किया, तो ज़ारा बतना से ज़ारा बना हुआ। फिर जी हमने बा को साकिन किया तो ज़रब ना हुआ। अब जी पूछने वाला ये पूछ रहा है कि भाई तुमने ता को क्यों हज़फ किया भाई, इसके बारे में तुम्हारे हाँ पास कोई दलील है? उसके हाँ बाद जी, तुम्हारे दो पास कोई दलील? अलामात जमा नहीं हो सकती। तो अल्लाह के बंदे सुनो तो सही ना जरा, अभी तुम कह रहे हो जी ना जी दो अलामत जमा नहीं हो सकती, जरा सुनो तो सही ना भाई। किसी पूछने वाले ने ये पूछा कि भाई ये दो अलामत, आप इसमें से ता को आपने हज़फ किया, भाई दो ताने से क्यों हज़फ किया? तो हमने कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, वो कानून है, ये कानून है कि तानीस की दो अलामात का फेल में जमा होना मुतलकन ममनू है। हमने जी उनको ये कानून दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ता को हज़फ करो, ठीक है जी, ता को जी क्या जी करो, हज़फ करो। तो अब जी जाहिर बात है, यहाँ पर पूरा कानून बयान करना मकसद था कि अगर हम यूं कहते हैं ना भाई तानीस की दो अलामात का फेल में जमा होना मुतलकन ममनू है, तो हम ये समझते हैं कि शायद इसम में तो जमा हो सकती हैं। समझ में आई बात? इसम में तानीस की दो अलामात शायद जमा हो सकती हैं, यहाँ ममनू है तो वहां ममनू नहीं होंगी। हम्म, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आ रही है। उन्होंने कहा असल बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि तानीस की जो अलामात है ना, वो
یا یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دونوں ایک جنس کے ہوں، مطلب کہ دونوں ایک جیسی ہوں، ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھو ضاربتاتن، یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ اسم ہے نا ضاربتاتن. تو اب دیکھو ضاربتن سے ہم نے اس کو بنایا ہے، تو تا بھی تانیث کی نشانی، یہ بھی تا بھی تانیث کی نشانی، دونوں ایک جنس کی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ جی تو جب دونوں ایک یعنی اسم میں جب دونوں تانیث کی نشانیاں ایک جنس کی ہوں تو اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ایک کو حذف کریں گے. لیکن اگر مختلف جنس کی ہوں تو پھر حذف نہیں کریں گے. اسم میں، اسم کی بات ہو رہی ہے. فعل میں تو بالکل ہاں جی حذف کریں گے. فعل میں جو بھی آ گئی ہم نے دو میں سے ایک کو حذف کرنا ہے، چاہے ایک جنس کی ہوں چاہے مختلف جنس کی ہوں. لیکن اسم میں کیا ہوگا کہ اسم میں جب مختلف جنس کی ہوں تو حذف نہیں کریں گے، جب ایک جنس کی ہوں گے تو حذف کریں گے. اس کی مثال آپ کو یوں دیکھو ضربا، آپ نے پڑھا ضربا. اب یہ جو یا ہے نا یہ تانیث کی علامت ہے. الف مقصورہ جو ہے نا یہ الف مقصورہ یہ کس کی نشانی ہے؟ الف مقصورہ یہ تانیث کی علامت ہے. تو جب یہ تانیث کی علامت ہے تو اب آپ دیکھیں ضربا، ضربیان، ضربیاتن. تو اب دیکھو یہاں پر یہ یا موجود ہے اور آگے الف تا، آگے الف تا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی علامت ہے، تانیث کی علامت ہے. جب یہ بھی تانیث کی علامت ہے وہ بھی تانیث کی علامت ہے. حالانکہ دیکھو یہاں پر دونوں کٹھے آئی ہوئی ہیں لیکن اس کو ہم پھر بھی حذف نہیں کر رہے. کیوں حذف نہیں کر رہے؟ کہ بھئی اسم میں تانیث کی جو مختلف علامات ہیں نا وہ تو جمع ہو سکتی ہیں لیکن ایک جنس کی نہیں آ سکتی. تانیث کی مختلف جنس کی آ جائیں، تانیث کی مختلف جنس کی آ جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی پتہ نہیں کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. یہ سمجھ آ گیا. اگر فعل میں نا تانیث کی دو علامات جمع ہو جائیں تو پہلی والی علامت کو حذف کریں گے، دوسری والی کو حذف کریں گے. پہلی والے کو حذف کریں گے جو پہلی ہوگی. جی صحیح ہے، سمجھ آ گیا. یہ دوسری بات برت ہے. پہلے تب سمجھ آ گئی. اب میں اگر دو فعل میں دو علامات ایک ہی جنس کی ہوں ہاں تو وہ ان کو ایک حذف کریں گے. ہاں دوسرے آپ نے بتایا نا کہ دو علامات دو مختلف ہوں تو حذف نہیں کریں گے. اس کا قانون کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کلمے میں دونوں چیزیں ایک نہیں ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ چیز ہے. یعنی یوں سمجھو نا کہ بھئی ایک کلمہ ہو اور اس میں جو ہے نا ایک کلمہ واحد کا تقاضا کرے اور اس میں دوسری نشانی ہو وہ جمع کا تقاضا کرے. تو اب دیکھو ضاربۃ میں جو تا ہے یہ وحدت کی تا ہے اور جو آگے جو تا ہے نا دوسری یہ جمع کی تا ہے. تو اب ایک کلمہ نہ جمع ہو سکتا ہے نہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، نہ جو ہے نا وہ جمع ہو سکتا ہے. بھائی ضاربۃ میں یہ تا جو ہے یہ وحدت کی ہے اور دوسری تا جو ہے جمع کی ہے. تو ایک کلمہ واحد بھی ہو جمع بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں تو یہ جو ضربا میں جو ہے نا، ضربا میں جو الف مکسورہ جو ہے نا، یہ جو الف مکسورہ ہے یہ وحدت کی علامت نہیں ہے، وہ صرف تانیث کی نشانی ہے بس. ضربہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. ضربہ کدھر ہے اس میں؟ ضربا ویسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ضربا جب اس قانون ہے نا ضربا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں ضربا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ ذرا، ابھی ایک منٹ دکھاتا ہوں آپ کو. وہ جو ہے نا میرے خیال شاید آپ کو یاد نہیں ہے، گردانش وجہ سے آپ کو نا تھوڑی بہت پریشانی ہو رہی ہے. ایک منٹ یہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ ضربا، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ضربا. ہلو جی آ رہی نظر. ہاں تو یہ جو ضربا ہے نا یہ ضربا، یہ دیکھو یہ ضربا. پھر آگے ہم نے ضربیان. اب یہ ضربیاتن، اب یہ الف وہاں پر ہے، یہ جو ہے نا یہ الف یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، الف مقصورہ یہاں پر ہے. یہ جو الف مقصورہ نا یہ تانیث کی علامت ہے. یہ واحد جمع تثنیہ وغیرہ کا اس میں کوئی تخصص نہیں ہے. اس میں یہ تانیث کی نشانی ہے بس. بھائی یہ تانیث پر دلالت کر رہی ہے اور یہ جو تا ہے نا یہ جمع پر دلالت کر رہی ہے، تو بس بات ہی ختم ہو جائے گی. جی کچھ سمجھ میں آئی؟ جی کچھ سمجھ آ گئی. ہاں اصل میں یہ بات ہے، یہ قانون جو ہے نا یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک اس کو تھوڑا بہت ریلیکس ہو کر سوچا جائے. ریلیکس ہو کر پڑھیں گے نا تو ہمیں پھر سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ یہ بتائیے، یہ صرف بترال جو ہے اس میں سارے قوانین بیان کیے گئے ہیں. ہاں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو جس طرح یہ ضرب بنا ہے نا، ضربت سے بنا ہے بھائی، وہ اس میں جو قوانین لگتے ہیں وہ بھی قوانین بیان کیے گئے ہیں. پھر آگے چل کر جو ہے نا ہم اور پڑھیں گے. یہ دیکھو ماضی مجہول ہم ضربا پڑھتے ہیں نا،
تو یہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ بھائی تم اس کو زور با کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں موجود ہے، یہ دیکھو یہ در ہر ماضی مجهول ثلاثی مجرد رباعی مجرد در باب افعال و تفعیل مفاعلہ حرف اول را ضمہ و ماقبل آخر را کسرہ میدین وجوباً بشرطے کہ قبل علی کسرہ نباشد و باقی سیگا مثل ماضی معلومات. یعنی کیا مطلب ہے کہ اس قانون کا حکم یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، باب افعال، باب تفعیل، مفاعلہ اور رباعی مجرد میں ماضی معلوم سے ماضی مجہول بناتے وقت حرف اول کو ضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ماقبل آخر پر کسرہ نہ ہو، اگر کسرہ ہوگا تو اس کو اپنے حال پر چھوڑیں گے. جیسے عالمہ سے علماء، تو دیکھو یہاں پر جو ہے نا ادغام کو اپنے حال پر چھوڑا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا یہ مطلب آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو یضرب ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، یضربان کیوں پڑھ رہے ہیں، تضرب یضربون کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو بنایا گیا ہے تو پھر اس کے قوانین بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بس ٹھیک ہے ایسے گردان بنا دی کہ ٹھیک ہے ہم پڑھتے جائیں گے، وہ قوانین بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں کبھی یاد ہوگے کبھی نہیں ہوگے، تو اس طرح نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو اپنے کتاب جو کہ صرف بطرال اس کتاب ساری قوانین کے اوپر مشتمل ہے؟ نہیں قوانین پر ساری مکمل نہیں ہے، یہ یعنی وہ بناؤں پر مشتمل ہے، بناؤں پر مشتمل ہے. کچھ قوانین ہیں آگے جس طرح یہ میں نے لکھا ہے نا، یہ جو میں نے لکھا ہے میں نے اس میں سے کچھ چھوٹی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کتاب کا نام ہے تاریلات خاتمیہ خاتم العزیز صاحب کتاب تھی. اوپر دیکھیے وہ ساری تاریخات بیان کرتے جتنی ہے نا، آگے اس میں آ گیا ناقص میں اجف وغیرہ میں کاویلا سے کالا سے کاویلا سے کاویلا سے کاویلا سے کالا کیسے بنا، اس طرح کی میں نے ایک دو کتاب دیکھی تھی. تو اس لیے میں وہ کتاب میں اس لیے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ ساری کتاب تعلیلات پر ہے، یہ کیوں ایسا تھا، کیوں بنا، پیچھے کیا تھا، جسے ابھی آپ بتا رہے ہیں نا دو تائیں کیوں حذف ہو گئی، یہ ہوا، اس والے سے وہ کتاب ہے. تو میں سے پوچھا یہ صرف بطرال بھی اسی قوانین کے اوپر مشتمل ہے؟